آج کے درس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک اور نظریے کو بیان کر رہے ہیں کہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خود بھی ہی خدا ہیں، تو لہذا ان کے نزدیک بھی ہم اللہ کی اولاد ہوئے۔ تو کہا کہ چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ جو ہے وہ ہمیں جنت کے اندر کیا کریں گے؟ داخل فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کو جہنم میں داخل ہونا بھی پڑا تو چند دن کی زندگی ہوگی وہ ہم جہنم میں گزاریں گے، 7 یا 8 دن، اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، پہلے پارے میں آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چند دن چھوئے، اس کے بعد اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائیں۔ تو اسی نظریے کو اللہ پاک جو ہے یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، اس آیت کریمہ میں انہوں نے یہودیوں نے اپنا نظریہ بیان کیا، انسانی نظریہ بیان کیا ہے کہ ہمارا انسانی نظریہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، اس کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اب یہاں پر یہودیوں کا انسانی نظریہ سمجھنا چاہیے، انسانی، یاد رکھیے ان کی کتاب تالمود، اس کتاب کے اندر، یہ ان کی انجیل میں اور تورات کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تالمود میں یہ باتیں منقول ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو اصل انسان ہے وہ ہم یہودی ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ بات ہے، میں نے حوالہ دے دیا تالمود کتاب۔ تو اصل انسانوں میں انسان کون سے ہیں بھائی؟ یہود ہیں، اور یہود کے علاوہ باقی جتنی بھی دنیا بس رہی ہے یہ انسان نما حیوان ہے، ان کا حقیقی درجہ وہ حیوان ہونے کا ہے، اور انہوں نے دنیا کے اندر باقی لوگوں کو حیوان بنا کر دکھایا بھی ہے، حیوان بنا کر دکھا بھی دیا ہے۔ دیکھیں نا، حیوان کو جو چارہ ڈالا جائے وہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا، مثال کے آپ نے اس کو چارہ 100 روپے کا ڈالا، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے چارہ تو مجھے 100 روپے کا ڈالا ہے اور کما مجھ سے 1000 روپے رہے ہیں، جو دودھ حاصل ہوگا اس سے 1000 روپے تم کما رہے ہو۔ تو یہی دنیا کے اندر انہوں نے یہی حال کیا ہے کہ معیشت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی معیشت کو سود کے ذریعے انہوں نے اپنے نظام میں لیا، اور پھر پوری دنیا کو اندر جو ہے وہ اسی سودی نظام کے ذریعے ان کو معیشت دے رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دودھ کا مکھن خود کھا رہے ہیں اور باقی جو لسی ہے وہ دوسروں کو پلائی جا رہی ہے۔ یہی ان کے حیوان ہونے کا نظریہ ہے کہ پوری دنیا، اب چونکہ باقی انسان یہودیوں کے علاوہ وہ حیوان ہیں، ان پر جتنی مشقت ڈالی جائے وہ تو حیوان ہے، ان کو برداشت کرنا ان کا لازمی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے عوام کے اندر یہ نظریہ انجیکٹ کیا، تجارت کا، کاروبار کا، معیشت کا، کہ زندگی کو اتنا بارونق بنا دو کہ تمہیں کسی اور چیز کی محتاجی نہ ملے۔ یہی وجہ ہے انسان، اب دیکھیں نا جی، جو مسلمان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن باقی دنیا جو مذاہب سے لا تعلق ہے ان کی حالت یہ ہے کہ 5 دن جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح وہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوتے ہیں، اور پھر ہفتے کے باقی 2 دن وہ بندروں کی طرح، خنزیروں کی طرح آرام سے جا کر بیچوں پر یا جو ہے سمندروں کے کنارے جا کر ننگے لیٹ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس چیز؟ ان کے حیوان ہونے کی عکاسی ہے کہ جو نظریہ انسانی یہود نے دیا ہے اس کو دنیا کے اندر انہوں نے پھر کر کے بھی دکھایا ہے کہ جو، اور یہی چیزیں آپ دیکھیں جنگی حکمت عملی کے اندر، جب باقی تمام کی تمام دنیا حیوان ہے، جب ان پر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو وہ تو حیوان ہے، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے معیشت کی درجہ ہو یا پھر جنگی حکمت عملی ہو، جنگ ہو، اس تمام میں آپ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے، اخلاقی تہذیب کے ذریعے سے انہوں نے انسان کو حیوانیت کے اندر دھکیلا ہے، اور اس کی وجہ اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے وہ یہی یہودی نظریہ ہے کہ اصل انسان کون ہے؟ یہود ہیں، اور باقی ساری کی ساری دنیا حیوان ہے۔ یہی چیز تو غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھ دی
کہ اور پھر اس کی وجہ سے انہی چٹکلوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر بھی کافر قرار دیے گئے۔ ان لوگوں نے اس نے کہا کہ جو مرزا پر ایمان نہیں لائے گا وہ کنجریوں اور خنزیروں کی اولاد ہے۔ تو یہ دیکھیں نا جی، وہی نظریہ ہے جو اس نے یہود سے لیا ہے۔ اس نے حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تو یہ تربیت نہیں تھی عوام، تو کہتے تھے اگر مان لو گے تو ایمان اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے، وغیرہ کفر کے اندر نگریوں کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ پاک نے دیکھا نا بڑے بلیغ انداز میں ان کا نظریہ بیان فرما دیا۔ یہود اور نصارہ کا نظریہ یہ ہے نحن ابناء اللہ، ہم ہی اصل میں حقیقتاً اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اور باقی ساری کی ساری دنیا وہ کون ہے بھائی؟ حیوان ہے، اس کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے اس نظریے کو، اس عقیدے کو نقل فرما کر آگے اس کا رد کر رہے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسی ہی بات ہے تم اللہ کی اولاد ہو، اس کے محبوب ترین لوگ ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتے ہیں؟ آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا، یہود بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے جو ہے مختلف آدابوں کے اندر ڈالا ہے۔ مثلا جو ہے ان کے چہروں کو مسخ کیا گیا ہے، یہ خنزیر بنے ہیں، بندر بنے ہیں، ان پر طوفان آئے، جراد، قمل، الضفادع، قرآن کریم ان کو نقل کرتا ہے۔ اسی طرح تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی ہجرتیں ہوئی ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، سنگین ترین قتل جنگوں کے اندر ان کا کیا گیا ہے، ذلیل ترین ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ سارے کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، تو اللہ پاک فرمائے اگر تم اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے، اس کے محبوب ترین اولاد ہوتے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم، اللہ پاک تمہیں عذاب کیوں دیتے؟ بھلا باپ اپنے بیٹے کو عذاب دیتا ہے؟